حیدرآباد میں پھر سے آج ایک ایسا واقعہ نظر سے گزرا جس میں AIMIM کے ایک ورکر کا کہنا ہے کہ یہ میرا ایریا ہے، یہاں کوئی بھی نہیں آنا۔ دراصل وہاں پر ایک الیکٹریسٹی ٹرانسفارمر جل گیا تھا، تو MBT کے امجد اللہ خان وہاں پر پہنچے تھے، تو وہاں کے ایک AIMIM کے ورکر کو غصہ آ گیا، اور وہ صاحب کا کہنا ہے کہ میں یہ ایریا کا افتتاحی صدر ہوں، آپ نہیں آنا ہمارے ایریا میں، یہ میرا ایریا ہے، آپ جاؤ یہاں سے۔ پھر اس کے بعد ایک ویڈیو بنا کر کہا گیا کہ دراصل وہاں پر الیکٹریسٹی جنکشن میں آگ لگ گئی تھی، تو میں صدر صاحب کو اطلاع دیا، صدر صاحب MLA صاحب کو اطلاع دیے، تو پھر MLA صاحب فائر بریگیڈ کا انتظام کروائے۔ اس لیے کوئی بھی دوبارہ میرے ایریا میں نہیں دکھنا، آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ یہ ویڈیو بنا کر بات کہی گئی۔ تو آئیے اس بارے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا۔ پوائنٹ نمبر 1، میں یہاں پر امجد اللہ خان کی تائید میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو نوجوانوں کو معلومات نہیں ہے انہیں قانون بتا رہا ہوں، حق بتا رہا ہوں، اویئرنیس اور پبلک انٹرسٹ پر بات کر رہا ہوں۔ ورنہ کئی لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید الیکشن جیتنے کے بعد جو الیکشن جیتے وہ ایریا ان کی جاگیر ہو جاتا۔ تو کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے، کریکشنز ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، میں AIMIM کے کئی لوگوں کے منہ سے سنا کہ وہ افتتاحی صدر ہے۔ جی ہاں، افتتاحی صدر۔ تو برائے مہربانی یہ کریکشن کر لیجئے، وہ افتتاحی صدر نہیں ہے، ابتدائی صدر ہے۔ ابتدا مطلب شروعات، بگننگ، اسٹارٹنگ۔ آپ گلی کے لیڈر بنے، ایریے کے لیڈر بنے، تو پارٹی کے لیے آپ کے کام کی ایک شروعات ہے، ابتدا ہے۔ تو آپ جو ہے سب سے پہلے وہ صحیح بولیے۔ اگر آپ کو معلومات نہیں ہے، آپ لا علم ہے، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا آپ لوگ کو صدر صاحب نہیں بتائے ہوں گے، تو برائے مہربانی آئندہ سے جب بھی آپ لوگ اپنا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں تو ابتدائی صدر ہوں بولیے، افتتاحی نہیں۔ اس سے آپ کی خود کی اور AIMIM کی اور صدر صاحب کی عزت بچی رہے گی۔ 3rd پوائنٹ، بتایا گیا کہ جنکشن میں آگ لگ گئی تھی، تو صدر صاحب کو اطلاع دیے، صدر صاحب MLA کو اطلاع دیے، تو MLA صاحب فائر بریگیڈ کا انتظام کروائے۔ تو عوام کے لیے یہ بہت چونکا دینے والا خلاصہ ہے کہ AIMIM کے صدر صاحب سب کو یہ ہدایت دیے کہ جہاں کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا تو سب سے پہلے میرے کو فون کر کے اطلاع دیو۔ اس لیے جنکشن میں آگ لگتے ہی وہاں کے ابتدائی صدر صاحب کو فون کر کے اطلاع دیے، پھر صدر صاحب وہاں سے MLA صاحب کو اطلاع دیے، پھر MLA صاحب فائر بریگیڈ کو فون کرے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ ذرا سوچئے، سینکڑوں بار خدا نخواستہ اگر آپ کے خود کے گھر میں آگ لگ گئی تو آپ کس کو فون کرتے؟ صدر صاحب کو فون کرتے، پھر صدر صاحب MLA صاحب کو فون کرتے، MLA صاحب فائر بریگیڈ کو اطلاع دیتے، جب تک تو پورا گھر جل جاتا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صدر صاحب فون اٹھائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ MLA صاحب وقت پہ فون اٹھائے۔ یہ ایمرجنسی کے معاملات میں، آگ لگنے کے معاملے میں، فائر کے معاملے میں صدر صاحب کا کیا رول، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کیا رول، MLA صاحب کا کیا رول، AIMIM کا کیا رول، وہاں کے ابتدائی صدر کا کیا رول؟ کیا فائر سروس والے صرف صدر صاحب اور MLA صاحب بولے تو آ کے آگ بجھاتے؟ عوام بلائی تو نہیں آتے کیا؟ کیا فائر ڈپارٹمنٹ AIMIM کا ہے؟ یہ سب سے بڑا نیگلیجنس ہے، سب سے بڑی لاپرواہی، سب سے بڑی غیر ذمہ داری ہے کہ آگ لگی سو دیکھ کے فائر سروس کو ڈائریکٹ کال کرنے کی بجائے صدر صاحب کو فون کر رہے ہیں۔ صدر صاحب کیا کریں گے؟ انہوں بھی کسی اور کو فون ہچ کریں گے۔ پھر MLA صاحب کیا کریں گے؟ انہوں بھی فائر سروس کو فون ہچ کریں گے۔ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، آگ لگی تو نہ پریزیڈنٹ، نہ صدر صاحب، نہ چیف منسٹر صاحب، نہ MLA صاحب، نہ کارپوریٹر صاحب، نہ یہ صاحب نہ وہ صاحب، کچھ نہیں۔ شہر میں کہیں بھی آگ لگی، دیکھتے ہی 101 ڈائل کرنا اور لوکیشن کی اطلاع دے دینا، وہاں سے ایریا وائز فائر بریگیڈ وائرلیس پہ الرٹ ہو جاتی۔ یہ سب چھوٹے رہے جب سے اسکول سے لے کے بڑے ہوئے تک سکھاتے اور سمجھاتے کہ ایمرجنسی میں کیا کرنا،
کس کو کال کرنا، کون سا بھی ایریا رہنے دو، کوئی بھی فون کرو، کام کرنے والے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے، کسی اسپیشل پرسن کے فون کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات ختم۔ اب آئیے فورتھ پوائنٹ، اے آئی ایم آئی ایم پارٹی ہو یا پھر کوئی بھی دوسری پولیٹیکل پارٹی، کون سی بھی کانسٹیٹوئنسی ہو، کوئی بھی ایم پی ہو، کوئی بھی ایم ایل اے، کوئی بھی کارپوریٹر ہو، وہاں سے الیکشن جیتنے کے بعد وہ ایریا ان کی جاگیر نہیں ہو جاتا۔ ہر گلی، ہر محلہ، ہر کانسٹیٹوئنسی حکومت کے مینٹیننس میں، پورا شہر عوام کا رہتا۔ الیکشن جیتنے کے بعد وہاں کے جو بھی کام رہتے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا پھر کوئی صدر یا ایم ایل اے یا کارپوریٹر اپنے پارٹی کے یا پھر اپنی جیب سے خرچہ نہیں کرتے، بلکہ وہاں کے مینٹیننس اور ڈیولپمنٹ کے کام حکومت کرواتی۔ کارپوریٹرز، ایم ایل ایز اور ایم پیز کو عوام کا کام کرنے کی تنخواہ بھی دیتی حکومت، اور کام کرنے کے واسطے ڈیولپمنٹ کے لیے، مینٹیننس کے لیے فنڈز اور بجٹ بھی دیتی۔ تو الیکٹڈ لیڈرز پبلک کے ریپریزنٹیٹیوز ہے، یہاں پر نہ کوئی تانیشاہ اور نہ کوئی گبر کا علاقہ۔ ہمارے دیش میں ڈیموکریسی ہے، یعنی جمہوریت، اس لیے الیکشن جیتنے کا مطلب کون سی بھی کانسٹیٹوئنسی جیتی سو پارٹی کی ملکیت یا جاگیر نہیں ہو جاتی، عوام ہے، عوام سے مونوپولی کوئی نہیں کر سکتے۔ اس لیے الیکشنز ہر 5 سال کے بعد رکھتے کہ دیکھو جو بھی لیڈرز ہے وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں تو پھر تانیشاہی کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں تو ان کو رکھو، نہیں تو 5 سال کے بعد میں اپنا لیڈر بدل دو، دوسرا لا لو۔ اس لیے ہر 5 سال کو الیکشن رکھتے۔ تو یاد رہے، ایریا کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، کسی ایم پی یا کسی ایم ایل اے کا نہیں ہوتا، وہ لوگ خود 5 سال کے مہمان رہتے۔ 5th پوائنٹ، یہ جو بھی اے آئی ایم آئی ایم کے ابتدائی صدور ہے، بھائی صاحب آپ لوگ اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے کوئی گورنمنٹ کے آفیسر نہیں ہیں، آپ لوگ، آپ کا جو بھی پوسٹ ہے وہ آپ کو آپ کی پارٹی دی، آپ کی پارٹی کے ورکر ہے، نہ آپ کو آپ کے ایریا کی پبلک سلیکٹ کری، اور نہ آپ عوام کے ریپریزنٹیٹیو ہے، اور نہ آپ کو جی ایچ ایم سی کوئی ذمہ داری دی، اور نہ کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے آپ ایریا آفیسر ہے۔ آپ کا جو بھی عہدہ ہے وہ صرف اور صرف آپ کی پارٹی تک محدود ہے، اس کا رعاب آپ عوام پر نہیں ڈال سکتے۔ آپ جہاں پر رہتے وہاں کوئی بھی آ سکتے، وہاں پر ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی کچھ بھی کام لے سکتے، نہ کوئی ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے، نہ ایریا آپ کا ہے، نہ عوام آپ کی ہے۔ آپ خدمت کرنا چاہ رہی کریے، آپ وہاں پر آپ کی پارٹی کا کام کرنا چاہ رہی کریے، لیکن آپ دوسرے کسی کو بھی وہاں پر آنے سے یا کوئی کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، اور قانون کے خلاف ہے۔ ہو سکتا آپ لوگ کو پوسٹ دیتے وقت، آپ کو آپ کا وہ عہدہ دیتے وقت کوئی آپ کو جان بوجھ کے غلط اطلاع دے دیے ہوں گے، غلط بھرم میں رکھ دیے ہوں گے، یا پھر آپ لوگ کو چڑھا دیے ہوں گے کہ آپ یہاں کے ابتدائی صدر بن گئے تو یہ ایریا آپ کا ہو گیا۔ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ کے صدر صاحب سے بات کریے، پوچھئے ان سے کیا وہ ایریا آپ کے نام پہ کر دیے، کیا قانوناً وہ پورا ایریا آپ کا ہو گیا؟ یا پھر صدر صاحب کو بولیے آپ لوگ کہ اے آئی ایم آئی ایم کے لیٹر ایڈ کے اوپر یہ سب لکھ کے سائن کرا لئیے صدر صاحب کی کہ آپ پارٹی کی جانب سے فلاں ایریا کے ابتدائی صدر ہے، یہ باؤنڈری سے یہ باؤنڈری تک پورا ایریا آپ کا ہو گیا، وہاں کی روڈ، کچرا، مین ہول، ڈرینیج، لائٹ، نل، آگ، پانی، ہوا، سب وہ ایریا کی ذمہ داری آپ کی ہو گئی۔ وہاں کسی کو آنے کا حق نہیں ہے، کیا ہو رہا دیکھنے کا بھی حق نہیں ہے، وہاں پر اگر آگ لگی تو کسی کو فائر ڈپارٹمنٹ میں فون کرنے کا حق نہیں ہے، اگر گڑبڑ ہوئی تو کسی کو پولیس بلانے کا حق نہیں ہے، ایکسیڈنٹ اگر ہوا تو کوئی ایمبولینس کو نہیں بلا سکتا، کچھ بھی ہوا تو پبلک آپ کو فون کر کے اطلاع دینا، آپ صدر صاحب کو اطلاع دیتے، صدر صاحب ایم ایل اے صاحب کو اطلاع دیتے، ایم ایل اے صاحب کارپوریٹر کو اطلاع دیتے، اس کے بعد میں کام ہوگا۔ یہ سب آپ کے نام، فوٹو اور پوسٹ کے ساتھ پارٹی کے لیٹر ہیڈ پر لکھا کے صدر صاحب کی سائن لے لیجئے، پارٹی کا اسٹیمپ مار دیجئے، اور ایک بار میڈیا میں شو کر دیجئے تو سب کو پتا چل جاتا، یہ ہمیشہ کے لیے کنفیوژن دور ہو جاتا، اور آپ جتنے بھی ابتدائی صدور و معتمدین ہیں سب مل کے صدر صاحب کے پاس جائیے اور صدر صاحب کو بولیے کہ ایک بل پاس کروا دو
عوام کے واسطے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیلپ لائن نمبرز ہے وہ نمبرز گورنمنٹ نکال کے AIMIM کے ابتدائی صدور و معتمدین کے نمبرز ڈال دو بول کے بولیے. ایک بل پاس کروا دو بولیے. تو کیا ہے یہ پورا کنفیوژن دور ہو جاتا, عوام کو بھی بہتر معلومات ہو جاتی, ورنہ عوام کنفیوز ہو جا رہی. کانسٹیٹیوشن ایک بول رہا, آپ لوگ ایک بول رہی, قانون ایک بول رہا, آپ لوگ ایک بول رہی, تو عوام کا بہت بڑا کنفیوژن دور ہو جاتا. اور کوئی بھی اگر آپ کے ایریے میں آئے تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ والے کیسا اپنا ID کارڈ نکال کے بتاتے, ویسا رواب سے آپ لوگ اپنے AIMIM کا لیٹر نکال کے بتا دے سکتے کہ وہ ایریا AIMIM والے آپ کو دے دیے. نیکسٹ ٹائم پہ کہیں بھی کبھی بھی آگ لگی تو کوئی بھی بیچ میں نہیں آئیں گے. روڈ پہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کوئی بھی نہیں آئیں گے. لڑائی ہو گیا, جھگڑا ہو گیا تو کوئی بیچ میں نہیں آئیں گے. سب AIMIM کے ابتدائی صدر کا انتظار کریں گے کہ آپ آئیں گے, پھر صدر صاحب کو فون کریں گے, صدر صاحب MLA کو فون کریں گے, پھر MLA کارپوریٹر کو فون کریں گے. عوام کچھ نہیں کریں گی, کوئی بیچ میں نہیں آئیں گے. سب ٹھہر کے بس ہدایت کا انتظار کریں گے. کر لیجئے بھائی آپ لوگ یہ سب. تھینک یو.